السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج 14 اگست ہے، ہماری آزادی کا دن، ہمارے لیے سب سے محترم اور معتبر دن. میری عمر کوئی 7-8 سال ہوگی جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا. میں نے پاکستان کے بارے میں بہت سنا اپنے بزرگوں سے، دوسروں سے، مگر آج میری خوش نصیبی کہ ایک ایسے بزرگ لوز ٹاک میں موجود ہیں میرے ساتھ جن کے خاندان نے بہت کچھ کام کیا. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آزادی کا دن ہے. یاد مت دلاؤ، یاد مت دلاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سسر جو تھے وہ بھی 14 اگست کو ہی پیدا ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے جھوٹے تھے، مگر آج ہم پاکستان، بہت بڑے جھوٹے تھے. حضور ہاں، محترم، مگر آج ہم میرے سسر جھوٹے تھے، بہت بڑے جھوٹے تھے. مگر آج ہم پاکستان پہ بات کریں گے. تم کرو. میں آپ سے پاکستان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے پاکستان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا، اگر میں نہ جواب دوں تو؟ نہیں، مجھے کوئی اور ملا نہیں آج کے پروگرام کے، اس وجہ سے میں نے اگر اس لیے مجھے بلا لیا. جی. کوئی نہیں ملا. 14 اگست 1947 کو آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ بہت ہینڈسم تھے، کیا فرمایا آپ نے؟ بہت ہینڈسم تھے، ہینڈسم. کوئی 40 کے قریب لڑکیاں جو ہیں وہ ہمیں 40 کے قریب لڑکیاں ہمیں پسند کرتی تھیں، آپ تو شادی کرنا چاہتے ہیں. شادی کرنا چاہتے. لیکن جس سے ہم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے ان سے ہماری شادی ہو گئی. محترم، میرے خیال میں آج کا دن جو ہے نا، یہ ذاتی باتیں کرنے کا نہیں ہے. پاکستان کے لیے آپ کے خاندان کی بہت خدمات ہیں. یہ میرا خیال ہے آپ نے ہمارے سسر کی کتاب پڑھ لی ہوگی. سرورق سے لے کر اینڈ تک تمام جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ، ایک بھی چیز سچ نہیں لکھی ہوئی ہے. 1200 روپے اس کی قیمت ہے اور 2400 روپے کا اس میں جھوٹ ہے. جھوٹ. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس کتاب میں کم سے کم 40 تصویریں ایسی ہیں جن میں قائد کے ساتھ آپ کے سسر کھڑے ہوئے ہیں. فراڈ، ہاں؟ فراڈ. سسر نہیں ہے وہ سسر نہیں ہے. دراصل وہ لیاقت علی خان ہے قائد کے ساتھ. سسر نے کیا کیا کہ اپنی ایک فوٹو کھنچوا کے چہرہ کاٹ کے لیاقت علی خان کے چہرے پر چپکا دیا اور پھر اس کے بعد اس کی ایک فوٹو کھینچ کے وہ کتاب میں چھپوا دی. اور جہاں جہاں ہمارے سسر نظر آ رہے ہیں وہ دراصل لیاقت علی خان ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات نہیں کرا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ 22 جولائی کو وہ پیدا ہوئے اور پاسپورٹ میں لکھوا دیا 14 اگست. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. اس کتاب میں ان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈیٹ آف برتھ 14 اگست 1926. سسر وہ میرے تھے یا تمہارے؟ آپ کے تھے. آپ کے تھے. جانتے تم زیادہ ان کو یا میں زیادہ جانتا؟ نہیں، آپ. جھوٹ ہے. 22 جولائی کی پیدائش ہے، 14 اگست 1924 کی پیدائش نہیں ہے. ہمارے سسر کے ایک دوست تھے بدایوں کے، انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ میں ان کی تاریخ پیدائش چینج کروا دی. جھوٹے. سسر کو رہنے دیں. سسر کو رہنے دیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جب پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو آپ کو کیسا لگا؟ قدم نہیں رکھا، نہ ہم نے ماتھا رکھا تھا. سبحان اللہ. آپ نے ایک نئی سرزمین کو سجدہ کیا. کہہ چکے جی. بیچ میں سے بات مت اچک لیا کرو. سجدہ نہیں کیا. واگا بارڈر پہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا یہ کہہ کے کہ جلدی چل بے،
اس میں جو گرے نیچے تو سر جا کے دھار سے سرزمین پہ لگا۔ پاکستان کی سرزمین پہ لگا اور ہمارا سر پڑ گیا. وہ پہلی دفعہ جب ہم داخل ہوئے پاکستان وہ پھٹے ہوئے سر کے ساتھ داخل ہوئے. اس ملک کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے اپنا سر پھوڑا، ہیں؟ آپ نے اپنا سر ماتھا پھوڑا، جی. تو کیسا لگا داخل ہو کے قدم رکھ کے؟ داخل ہو کے ہمیں پتہ چلا کہ ہو بٹوا تو ہم اپنا دلی بھول آئے ہیں. آپ شاید میری بات سمجھ نہیں رہے. ہاں. ایک نئی سرزمین پر قدم رکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ وہی بتائیں، یہ بتا نہیں سکتے کہ کیسا لگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو صاحب چل رہے تھے ان کے ہاتھ میں تھا ایک لوٹا. اب وہ لوٹا جا کے ڈھائیں دینی سے جب ہمارے منہ پہ لگا ہم کو لگ گئی چوٹ. اب اس چوٹ کے احساس میں ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہمیں پاکستان میں داخل ہو کے کیسا لگا. میں آپ سے کیا بات کروں؟ کس تاریخ کو آپ نے پاک سرزمین پر قدم رکھا؟ چھوڑو پرانی باتیں دہرانے کا کیا فائدہ. میں تو آپ کو بلایا تھا کہ میں آپ سے پرانی باتیں پاکستان کے بارے میں اور چیزیں پوچھتا رہوں گا. قائد سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہمارے باپ کی قائد سے ملاقات نہیں ہوئی تو قائد ہم سے کیا ملیں گے. آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. بہت جھوٹے آدمی ہیں. انہوں نے ایک جگہ کتاب میں جو لکھا ہے آپ نے پڑھی ہو کتاب؟ جی، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے والد شہید ہوئے تھے. بہت بڑے جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے. والد صاحب شہید نہیں ہوئے تھے. کنفرم ہے یہ بات. مگر محترم کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے والد چھت پہ کھڑے ہوئے نعرہ مار رہے تھے زور زور سے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، جب ان کو شہادت نصیب ہوئی. بالکل جھوٹ ہے. والد صاحب کی آواز اتنی باریک تھی وہ نعرہ مار ہی نہیں سکتے تھے. ہاں مانتے ہیں وہ چھت پہ گئے مگر چھت پہ وہ نعرہ مارنے نہیں گئے تھے. اور چھت پہ گئے تھے چیلوں کو گوشت کھلانے کے لیے. اور جب وہ چیلوں کو گوشت کھلا رہے تھے تو چیلوں کے غول نے ابا حضور پہ کیا حملہ. ابا بھاگے، چیلیں پیچھے، ابا آگے. ابا کو یہ پتہ نہیں چلا کہ چھت ختم ہو گئی ہے. وہ سمجھا بھی چھت باقی، وہ بھاگیا وہیں سے بھٹ دینی نیچے گرے اور وہیں پہ ختم ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ چیلوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہونے والے کو شہادت کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ مگر کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہے. کتاب میں غلط لکھا ہے. کتاب میں تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے والد مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے. سب دیکھیے آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے سسر کی کتاب پڑھی کیوں. میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. پیج 417 پر 417 پر انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. ہاں سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میرا داماد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا فیوریٹ نوجوان تھا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میرے داماد کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. جھوٹ ہے. کیا یہ غلط ہے؟ آف کورس. ارے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس اتنا ٹائم کہاں تھا جو وہ مجھ سے گھنٹوں بات کرتے. ان کا تو سارا وقت اس میں گزر جاتا تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو یہاں سے کیوں نکلے، کدھر گئے، کتنے بجے آئے، ان کو یہ پھول کس نے دیا. پھر ان کو مجھ سے باتیں کرنے کا گھنٹوں وقت کہاں سے مل سکتا تھا. تو آپ کی کبھی ملاقات ماؤنٹ بیٹن سے ہوئی یا نہیں؟ ارے بھائی میں بریلی میں رہتا تھا یار. خدا کے واسطے اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کیا باولے کتے نے کاٹا تھا جو بریلی آ کے مجھ سے ملتا. 14 اگست آزادی کا دن ہے. میں نے آج کے دن کے لحاظ سے ایک مہمان کو دعوت دی تھی. ٹھیک ہے مطلب ان ہے کی دعوت دی ہے. گفتگو جاری ہے. آپ اشتہار دیکھیں. محترم وقفہ ختم ہو چکا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج آزادی کا دن ہے. بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے.
مگر آپ نے ابھی تک میرے پروگرام میں کوئی بات ایسی نہیں کی ہے جس کا تعلق آزادی کے دن کی اہمیت سے ہو. سسر کی کتاب کے علاوہ کسی چیز پر بات کرو تو میں تمہیں جواب دوں گا. میری مجبوری ہے, میں نے صرف آپ کے سسر کی کتاب پڑھی ہے آپ کے خاندان کے بارے میں. ظاہر ہے تم نے انہی کی کتاب پڑھی ہوگی, اس لیے کہ ہمارے خاندان پہ کوئی اور کتاب تو لکھی ہی نہیں گئی ہے, تو پھر تم کیسے پڑھ لیتے؟ تو آپ نے پاکستان کی تحریک کو سپورٹ تو کیا تھا. وہ کیسے نہیں کرتے؟ سارے مسلمان سپورٹ کر رہے تھے, ہم نے بھی سپورٹ کیا. اصل میں مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے. مگر محترم, آپ کے سسر کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ابوالکلام آزاد آپ کے والد کے دوست تھے. بات یہ ہے کہ کیسے ہوگا, سچ جو تھا, جو سچ بات تھی اس لیے اس کا ذکر نہیں تھا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے والد صاحب کو بہت سمجھایا کہ للہ مت جائیے, پاکستان مت جائیے, ہندوستان میں ہی رہیے. لیکن والد صاحب جو تھے وہ قائد کو بڑا لیڈر مانتے تھے اور علامہ کی طرح سے پاکستان ان کا بھی خواب تھا. اب جب پاکستان بننے کی گھڑی نزدیک آ گئی تو والد صاحب جو ہے چھت پر چڑھے, وہ جو چیلوں کو, اور وہ چیلوں کو گوشت کھلا رہے تھے. وہ میں نے قصہ آپ کو عرض کر دیا. سب سے پہلا کام آپ نے پاکستان آ کر کیا کیا؟ میں آپ کو ریکارڈنگ کے بعد بتائیں گے. کیوں؟ بھائی دیکھیے, ہر بات جو ہے بتائی نہیں جا سکتی. ہاں, دوسرا کام ہم نے جو کیا وہ پہلے غسل کیا اور پھر وضو کی اور پھر نماز پڑھی. پہلی ملازمت کون سی کی آپ نے؟ سرکاری ملازمت تھی. کون سی؟ معمولی سی تھی. مطلب کیا تھی؟ لیکن آپ ایمانداری کی بات کریں, ہم نے وہ ملازمت کی نہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سسر نے کوئی سفارش کی. بتا رہا ہوں جی لیکن ہم نے وہ ملازمت کی نہیں. پوچھیے کیوں نہیں. کیوں نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ اس ملازمت کے لیے ہمارے سسر نے سفارش کرتے ہوئے ان صاحب سے جھوٹ بولا. کہنے لگے کہ میرا داماد جو ہے مسلم, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اس نے انگریزی میں ماسٹرز کیا ہے اور ڈگری جو ہے فسادات میں چل گئی. تو آپ نے ایم اے نہیں کیا؟ ہاں, ہم نے میٹرک کیا ہے, وہ بھی بریلی سے. زندگی میں کبھی علی گڑھ دیکھا نہیں, علی گڑھ گئے نہیں, تو علی گڑھ یونیورسٹی سے ماسٹر کیسے کر سکتے؟ تو پھر اس بڑے گھرانے میں آپ کی شادی کیسے ہو گئی؟ ایک لمبا اور طویل قصہ اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. جی. ہوگا کوئی 2-2.5 منٹ کا. جی. والد صاحب جو ہیں, چونکہ ان کی رغبت بہت تھی مسلم لیگ سے اور مسلم لیگیوں سے, ہمارے سسر جو ہیں ایک دفعہ ملنے کے لیے ہمارے والد صاحب سے ہمارے گھر آئے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم پیچ و تھاپ کھا کے کہنے لگے, بھائی یہ لڑکا ہمارا ہوا, یعنی یہ بیٹا ہمارا بیٹا ہے. آپ کو دیکھ کے کہا؟ مجھے دیکھ کر کہا. اور اس کے بعد انہوں نے لگایا ہوا تھا ایک فیلٹ ہیٹ, آپ کے سسر نے؟ سسر نے ٹائی اور ڈبل بریسٹ سوٹ, بو والے جوتے, ہاتھ میں اسٹک, اور مسلسل قائد اعظم پہ بات کر رہے تھے. والد صاحب بڑے ہی نماز سے سن رہے تھے کیونکہ وہ قائد کو بہت بڑا لیڈر مانتے, اور وہ مسلسل میرے والد سے کہہ رہے تھے کہ قائد کو میں نے یہ کہا, قائد کو میں نے وہ کہا, قائد سے میں نے کہا یہ تقریر کر دیں, قائد سے میں نے کہا کہ آپ اس موقع پر یہ تقریر کر دیں. والد صاحب قبلہ جو ہے بہت متاثر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اسے بیٹا بنانا چاہتے ہیں, بیٹا بنا لیجیے. آپ نے ہمارے بیٹے کو دیکھ لیا, اب ہم آپ کی بیٹی کو بھی دیکھ لیں گے. اب صاحب میں اور والد صاحب کئی دفعہ ان کے گھر گئے ہمارے سسر کے لڑکی دیکھنے کے لیے, مگر لڑکی وہاں ندارت کبھی نہیں ملی. بتاتے تھے کبھی مسلم لیگ کے لکھنؤ کے جلسے میں گئی ہوئی ہیں, کبھی مسلم لیگ کے بنارس کے جلسے میں گئی ہیں. سب جھوٹ, حالانکہ وہ شہر میں ہی موجود ہوتی تھی. گفتگو جاری. بات چیت تو ہونا چاہیے تھی آزادی کے دن کے لحاظ سے, مگر آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے. آپ اشتہار دیکھیں. جی, دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے آپ نے اپنے سسر کا ذکر کیا کہ وہ ہیٹ پہنے ہوئے
डबल ब्रेस्ट सूट और मैं थे झूठे बहुत बड़े झूठे। अच्छा, फिर आपने उनकी बेटी को नहीं देखा और आपकी शादी हो गई। आपकी बेगम है कैसी? हाँ, बेगम थी कैसी, मतलब आपने शादी की? अब आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि वो बेगम थी कैसी। जी। अब यूँ समझ लीजिए, हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। पार्टीशन के वक्त जब हम रेलगाड़ी में बैठ के आ रहे थे, ठीक है, सिखों के एक जत्थे ने हमला किया, मगर हमारी बेगम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, पूछिए कैसे? कैसे? इसलिए कि वो जो जत्था आया, जैसे ही उन्होंने हमारी बेगम को देखा, कहने लगे भाई साहब आप बैठे रहें, अब इससे आपको पूरा किस्सा समझ में आ जाना चाहिए, अब हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बातचीत शुरू की थी आज़ादी के दिन की अहमियत पर, मगर हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात करते रहे। पिछले 59 बरस से आप लोग इस दिन की यानी आज़ादी की अहमियत पर बातचीत करते चले आ रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ा? ऐसा करो, इस दफ़ा कोई बात मत करो, शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। आपने अपनी ज़ात में पाकिस्तान के लिए क्या किया? ना, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? ना, क्यों? हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हिंदुस्तान छोड़ने का दुख हुआ आपको? कैसी बात कर रहे हो? पाकिस्तान रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। जितनी आज़ादी इस मुल्क में है, उतनी आज़ादी दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है। झूठ बोलने की आज़ादी, बेईमानी की आज़ादी, रिश्वत लेने की आज़ादी, पैसा कमाने की आज़ादी। हाय हाय, हम आपको एक बात बताएं अनवर मकसूद साहब, कायद के बाद जो भी लीडर इस मुल्क में आया, मुझे तो ये लगा कि उसे आज़ादी का मतलब ही नहीं समझ में आया। मेहमान अजीज़ मोहतरम, प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ी देर है। हाँ। कुछ संजीदा गुफ्तगू हो जाए? अब तक क्या कॉमेडी हो रही थी? नहीं नहीं, मैं चाह रहा था कुछ थोड़ा सी आज़ादी के बारे संजीदा गुफ्तगू चाहते हैं? में। जी जी। कीजिए। आपके ससुर की किताब में लिखा है। जी यार, मैं एक काम करूँ, ये जिसने मेरा माइक्रोफोन लगवाया उसको बुलवा और ये माइक्रोफोन उतरवा दो। मेरी समझ में बात ये नहीं आती है कि इतनी लाखों करोड़ों किताबें लिखी गई हैं, वल्लाह, मगर तुम मेरी ससुर की किताब के पीछे ना जाने को पड़ गए। चले माइक लगा रहने दें, मगर एक बात तो है कि आपके ससुर कायद को जानते तो थे। बहुत बड़े छूटे थे, कुछ नहीं जानते थे। मैं आपको असल किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा ये था कि कानपुर में जलसे के बाद कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान गाड़ी में बैठ के जलसागाह से रुखसत हो रहे थे। अब पीछे हज़ारों लोग नारे लगा रहे थे, कायद आज़म जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, लियाकत अली ख़ान जिंदाबाद, जा रहे थे। अचानक कायद की गाड़ी हो गई ख़राब। इन्होंने धक्का लगाया दूसरे हज़ारों नौजवानों के साथ, धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। कायद आज़म ने पीछे मुड़ कर देखा भी नहीं कि किसने धक्का लगाया था, चली गई। मगर ये झूठे अपनी किताब में लिखते हैं कि धक्का लगाने के बाद गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो कायद आज़म ने गाड़ी रोक कर नीचे उतरे और मेरे ससुर के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि नौजवान, जिस तरह तुमने धक्का लगा के मेरी गाड़ी को आगे बढ़ाया है, इसी तरह तुम्हें धक्का लगा के पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाना। तो इनकी कायद की इनकी मुलाकात और कोई नहीं कभी? अरे नहीं, झूठे हैं, मैंने कहा ना, मुड़ के देखा भी नहीं उन्होंने। और सब मेहमानों के सामने अपनी बीवी को फर्स्ट लेडी कहते थे, फर्स्ट लेडी। क्यों? इसलिए कि सेकंड लेडी उन्होंने औरंगाबाद में रखी हुई थी, जिसका सिर्फ मुझे इल्म था। आप अपने ससुर के बहुत खिलाफ हूँ, इसलिए खिलाफ हूँ कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता और उनको सच से नफरत थी। तुम देख लेना क़यामत के दिन जब उनसे सवाल किया जाएगा कि ऐ शख्स तू कौन, तो वो कहेंगे मैं ब्रिटिश। मैंने दावत दी थी मोहतरम को। दावत? खाना कहाँ है? जी अभी दावत, खाना कहाँ है? नहीं नहीं, मैं प्रोग्राम को अच्छा, ख़त्म कर इसको रहा हूँ। दावत जी, है। मैंने जहमत दी थी मोहतरम को कि आज के दिन पर कुछ बात करें।
آزادی کتنی مشکلوں سے ہم نے حاصل کی ہے. کتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، جی کس قدر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. جی جی بالکل. مگر اس طرح کا مہمان آج کے دن پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ آیا کہ اس نے 14 اگست کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ پرانے زمانے کی کچھ یادیں، کچھ باتیں، جو بھی آپ نے کام کیا، مگر یہ نہیں مانے. میں ان سے اور بات کرتا مگر پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.